ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو میرے آقا رہنمائی فرمانا چاہتے تھے کہ کوئی کنفیوز مت ہو کہ اب یہ جو دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں تو ان دونوں میں مصطفیٰ کہاں کھڑے ہیں، مصطفیٰ کہاں کھڑے ہیں۔ کوئی کنفیوز نہ ہو اس موقع پر، التباس کا شکار نہ ہو۔ اذان اور اقامت کی آتی ہوئی آواز کو سن کر، اس ابھرتی ہوئی صدا کو سن کر کوئی کسی شبہ کا شکار نہ ہو جائے کہ شاید دونوں طرف حق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ پھر اگر ایسا وقت آ جائے کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر نہ آؤں، حسین دکھائی دے، تو جہاں حسین کھڑا ہوگا مجھے وہیں تلاش کرنا، میں حسین میں سے دکھائی دوں گا، میں حسین میں سے نظر آؤں گا، میں حسین کی صورت میں موجود ہوں گا، کیونکہ یہ ہیں جنہیں میں نے حق کی پرورش کے لیے تیار فرمایا ہے، حق کی پرورش کے لیے جن کی پرورش فرمائی ہے، حق کی آبیاری کے لیے جن کو اپنی زبان مبارک چسائی ہے۔ تو یہ حق کی پہچان اور علامت یہی ہوں گے، لہذا انہیں دیکھنا اور اس طرف کھڑے ہونا وہی حق ہوگا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ کہنے یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس دو لشکر تھے اور آمنے سامنے تھے، اور کئی وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، تو کسی نہ کسی ٹائٹل کے اندر برابر سرابر کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ تو میں قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اسی کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک حسین کی مصطفیٰ کے ساتھ رشتے کی گہرائی کو نہیں سمجھو گے، اور سمجھو گے تو پھر مانو گے نہیں، تب تک سمجھ نہیں آئے گا کہ میدان کربلا کے اندر تمہارے جذبات کس طرف ہونے چاہیے۔ یہ حقیقت اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک حسین کا رشتہ مصطفیٰ سے نہیں سمجھو گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کوٹ کرنے سے قبل حدیث کا ایک دوسرا اینگل وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا، اور وہ ذہن سے محو ہونے لگا تھا کہ الحسین منی وانا من۔ اس کا ایک پہلو جو فکری اعتبار سے ہے، نسب کے اعتبار سے بھی ہے کہ میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، مگر فکری اعتبار سے یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو گویا یہ اعلان تھا حق کا، اور خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور اہل حق کے امام اور پیشوا، کیونکہ صراط مستقیم کی تفسیر بھی یہی کی حضرت عبداللہ بن عباس نے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور الہدی ہوا ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدایت کا نام بھی محمد مصطفیٰ، صراط مستقیم کا نام بھی محمد مصطفیٰ، حق کا نام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ تو جب اعلان حق فرمایا تو اعلان نبوت مصطفیٰ سے لے کر 60 ہجری تک اسلام محمدی تھا، حق محمدی تھا۔ حق کی پہچان تھی کہ محمدی کون ہے، جو محمدی تھا وہ حق ہے، اور جو محمدی نہیں تھا وہ حق نہیں تھا۔ لہٰذا اگر کوئی اس دور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور ہدایت، قرآن، شریعت، وہ اس کا انکار کرتا تھا وہ باطل ہے، مانتا تھا وہ حق ہے۔ تو حق اور اہل حق کی پہچان کیا تھی کہ دیکھو محمدی ہے یا محمدی نہیں ہے، محمدی ہے تو حق ہے، نہیں ہے تو باطل ہے۔ تو حق اور باطل کا فیصلہ اسی پہ تھا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ یہ 60 ہجری تک ایک ایسے باطل نے جنم لیا جو محمدی لباس میں تھا، محمدی تعلیمات کی تصویر میں تھا۔ لباس وہی تھا، ظاہر وہی تھا، تصویر وہی تھی، نعرہ وہی تھا، سلوگن وہی تھا، قول و فعل وہی تھا، گفتار وہی تھی، انداز وہی تھا، ظاہر کی چیزیں وہی تھیں، لیکن وہ حق نہیں تھا، وہ باطل تھا۔ اب اس باطل کو کون آئیڈینٹیفائی کرے، اسے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، پھر اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جائے، کیسے لڑا جائے؟ جب ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی اور میرے آقا نے فرمایا جاؤ اسے قتل کرو،
تو ایک صحابی گئے، دیکھا اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام، واپس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے قتل نہیں کر سکا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اتنا سجدے میں تھا کہ میں لرز گیا، یعنی حق کے لباس میں تھا۔ تو اسے باطل سمجھنا، اس کے باطل ہونے پر یقین رکھنا، پھر اسے باطل سمجھ کر اس کے خلاف تلوار اٹھانا اور اس کے خلاف کھڑے ہونا، یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا باطل کہ جو حق کا لباس پہن کے پھر رہا ہو، اس کی پہچان کے لیے میرے آقا نے حضرت مولا کائنات کو ذمہ داری سونپی اور اپنے بیٹے امام حسین سلام اللہ علیہ اجمعین کو ذمہ داری سونپی۔ یہ کام انہی کا تھا، سو انہوں نے کیا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، فرمایا حق علی کے ساتھ رہے گا اور علی حق کے ساتھ رہے گا، لہذا جب کبھی بھی تمہیں علی کے مد مقابل کوئی کھڑا ہوا نظر آئے، اس کا احترام اپنی جگہ پہ، مگر اسے حق مت سمجھنا، کیونکہ جہاں علی ہوگا حق وہیں ہوگا۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا جب وہ محمدی ہونے کی پہچان رفتہ رفتہ ایسی ہو گئی کہ خود اسی لباس اور عنوان کے اندر ہی ایک باطل پیدا ہو گیا، تو اس باطل کی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو منتخب فرمایا تھا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور اس فکری تناظر میں یہ معنی بنتا ہے حدیث کا کہ حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا وجود مجھ سے ہے، حسین کا نسب مجھ سے ہے، اور میں حسین میں سے ظاہر ہوں گا، تو میرا حق، میرا نظریہ، میرا دین حسین میں سے ظاہر ہوگا، حسین میں سے دکھائی دے گا۔ حسین کا وجود مجھ سے دکھائی دے گا اور میرا دین حسین میں سے دکھائی دے گا۔ یہ مطلب ہے فکری اعتبار سے اس حدیث مبارکہ کا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں حق کی پہچان بنایا، حق کا معیار بنایا، حق کی تصویر بنائی۔ اس لیے آپ نے ہی اسی باطل کو پہچانا جس باطل کو پہچاننے میں صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، جنہوں نے خود حق کا سبق مصطفیٰ سے پڑھا ہو۔ ان سے بڑھ کر بھی کوئی حق کو سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے؟ لیکن انہی کا دور ہے اور التباس ہو گیا، گرد و غبار کھڑا ہو گیا، اور اس گرد و غبار کے اندر بہت سارے گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی، شبہ وارد ہو گیا ہے کہ حق ادھر ہے یا ادھر ہے، کہاں کھڑے ہوں اور کہاں تک جانے کی اجازت ہے؟ کیا گردن اتارنے اور تلوار اٹھانے کی اجازت ہے؟ للکارنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے آپ کی پرورش فرمائی تھی اور اسی مقصد کے لیے اپنا نائب اور وارث بنایا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ کو دیکھیے، مباہلہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا تھا۔ باطل وہ مناظرے سے نہیں مان رہا، مباحثے سے نہیں مان رہا، کیل و کال سے نہیں مان رہا، مباہلہ ہونے لگا ہے۔ مباہلے حق اور باطل کو، یعنی اس کا فرق نکھار کر سامنے رکھنا تھا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، مستورات کو لائیں گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تم خود آؤ، ہم خود آئیں گے۔ پھر مباہلہ ہوگا، پھر جو ظالم ہے، جھوٹا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جو حق ہے اور اہل حق ہیں وہ قائم اور دائم رہیں گے۔ تو کن کا انتخاب ہوا؟ اس حق اور باطل کے فکری معرکے کے اندر، نظریاتی معرکہ کے اندر، حق اور باطل کے اس فکری اور نظریاتی معرکہ کے اندر قرآن نے کن کا انتخاب کیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا انتخاب فرمایا؟ 3 لفظ آئے تھے، ابناءنا، بیٹے۔ تو کیا قرآن کو معلوم نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے نسبی بیٹے تو ہیں نہیں، آپ کے سلبی بیٹے، نسبی بیٹے، حقیقی بیٹے تو نہیں ہیں؟ ابناءنا، ابن، حقیقی بیٹے کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ بھی جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی لفظ اتارا ابناءنا،
کیونکہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے تھے حضرت مولا کائنات سے، اے علی ہما ابنایا، بے شک یہ تیرے نطفہ مبارک سے ہیں، مگر نسب کے وارث ہونے کے اعتبار سے یہ تیرے نہیں، مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، میرا نسب مبارک ان سے آگے چلے گا۔ تو مصطفیٰ فرما چکے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور قرآن دیکھ رہا تھا کہ کئی آنے والے آئیں گے اور وہ ابن مصطفیٰ نہیں ماننا چاہیں گے، پھر بہانہ ڈھونڈیں گے، کوئی حدیث کا، کوئی سند حدیث کا، کوئی روایت کا، کوئی اسماء الرجال کا، کوئی کہے گا حدیث ضعیف ہے، کوئی کہے گا راوی ضعیف ہے، کوئی کہے گا کہ میں نہیں مانتا، کوئی کہے گا بخاری نے نہیں لکھا، طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا حبیب میں قرآن میں ہی کیوں نہ یہ لفظ اتار دوں تاکہ کسی کو انکار کا یارہ نہ رہے، تو قرآن نے لفظ اتار دیا، ابنا انا بیٹوں کو لے کر آئیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو ساتھ لیا، امام حسن امام حسین علیہ السلام، ان کو ساتھ لیا اور لے کے چلے، اور جبرائیل کھڑا تکتا رہ گیا ہوگا کہ میں تو لفظ لایا تھا ابنا انا، اور مصطفیٰ اپنے نواسوں کو لے کر چلے ہیں، اور رب تعالیٰ خاموش ہے، گویا مرضی خدا بھی یہی ہے اور منشاء مصطفیٰ بھی یہی ہے کہ ان کا ابن مصطفیٰ ہونا ڈکلیئر کر دیا جائے، اناؤنس کر دیا جائے۔ پھر نساءنا و نساءکم، اور یہ لفظ بھی ایسا تھا کہ اس میں رشتے کا بیان نہیں تھا، بہن، بیٹی، ماں، بیوی، یہ صرف جینڈر کو بیان کر رہا تھا، عورت، ہماری عورتیں تو بنات مصطفیٰ بھی نساءنا ہیں، ازواج مصطفیٰ بھی نساءنا ہیں، امات ہوں، خالات ہوں، پھوپھیاں ہوں، حتیٰ کہ صحابیات ہوں، وہ بھی اس اعتبار سے نساءنا ہیں، مگر آقا علیہ السلام نے صرف سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیا اور اعلان فرما دیا کہ صیغہ بے شک جمع کا ہے، وہ اپنی جگہ تقاضا کر رہا ہے کہ کم سے کم 3 کو لے کر آئیے، ابنا انا کے اندر بھی، نساء انا کے اندر بھی، مگر وہاں بھی میرے آقا نے 2 کو لیا اور نواسوں کو ابنا انا میں شمار کیا، یہاں صرف ایک اکلوتی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لیا اور لے کے چلے، گویا یہ اللہ اور اس کے رسول کا مشترکہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ جہاں نساءنا کا ذکر آ جائے وہاں اکیلی فاطمہ بھی آ جائے تو کسی اور کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ اور آخری بات اور آخری لفظ، انفسنا و انفسکم، تم خود آؤ ہم خود آئیں گے۔ اور آقا علیہ السلام مولا کائنات کو لے جانا چاہتے تھے، ان کے بغیر حق کی تصویر کیسے مکمل دکھاتے امت کو، تو پھر ابنا انا میں بھی شامل نہیں کر سکتے کہ یہ تو چچا زاد بھائی ہیں، بیٹے تو نہیں، بھانجے بھی نہیں، بھتیجے بھی نہیں کہ چلو مانوی طور پر ابنا انا بنا لیا جائے، اور نساء انا میں بھی شامل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو مرد ہیں، تو ایک ہی لفظ باقی بچ گیا تھا، انفسنا و انفسکم، تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں۔ تو میری آقا نے جب حضرت مولا کائنات کو ساتھ لیا تو کوئی مفسر یہاں پر بتائے کہ یہاں میرے آقا نے علی المرتضیٰ کا شمار کس لفظ کے اندر کیا ہوگا، کس لفظ میں آپ کو کنسیڈر کیا، کس میں کاؤنٹ کیا، کیا ابنا انا کے اندر ہو نہیں سکتا، کیا نساء انا کے اندر نہیں ہو سکتا، تو ایک ہی لفظ بچ گیا تھا، تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے علی کو خود میں شمار کر کے اس فکری نظریاتی مارکے میں اپنے ساتھ لیا تھا، اس لیے حق کو راہ حق کی پہچان میرے آقا نے بتا دی تھی۔ بات ختم کرتا ہوں اس پیغام پر، آئیے، ہر دور میں گرد و غبار اٹھتا رہا، اٹھایا جاتا رہا، اٹھایا جاتا رہے گا، مگر حق کو راہ حق کی پہچان یہ ہے، دیکھو کون حسین کی طرف کھڑا ہے اور کون یزید کی طرف کھڑا ہے، کون اہل بیت اطہار کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کے بغض کی راہ پر کھڑا ہے، ہمیشہ